السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 جماعت ثانی اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے فہم قرآن پر کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا اور عمدہ عمل پسند ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کی تفسیر میں ہم بات کر رہے تھے، اور آیت کی تفسیر میں 2 عنوانات پر بات ہو چکی۔ آج ہم تیسرے عنوان پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے اللہ کو اچھا اور عمدہ عمل پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین آسمان پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ اچھا عمل بنانے کے لیے 3 چیزیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اخلاص، اور پھر دوسری چیز ہے سنت۔ اخلاص سے نیت کے ساتھ عمل کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اخلاص سے نیت نہیں ہوگی تب بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے ہر کام عمدہ سے عمدہ اور احسن خوبی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدہ کرنے کو لازم کیا ہے۔ اپنی طرف سے پوری طرح کوشش کرنی چاہیے کہ کام جو ہے وہ بہترین ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ٹرخانے والا معاملہ نہ ہو، گزارے والا معاملہ نہ ہو، جلدی جلدی نہ ہو کہ کام خراب ہو جائے۔ وقت پر ہو، غفلت سے بچا جائے۔ اب چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، حقوق دینے ہو، فرائض ادا کرنے ہو، ہر کام وقت پر، اخلاص کے ساتھ اور مقررہ وقت پر ہو۔ اب اگر ڈیوٹی کر رہے ہیں کہیں پر تو چاق و چوبند طریقے سے کی جائے، وقت مقررہ پر کی جائے۔ تجارت کر رہے ہیں تو دھوکے بازی نہیں کی جائے، حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ زراعت وغیرہ ہو تو زکوٰۃ عشر کا خیال رکھا جائے، نمازوں کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ کاروبار کے چکر میں، ڈیوٹیز کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو بہترین اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اہتمام کے ساتھ عبادت ہو، اہتمام کے ساتھ معاملات ہو، اہتمام کے ساتھ معاشرت ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عمدہ عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے تو عمل عمدگی سے ہو۔ تو ہر عمل کو عمدگی کے ساتھ انجام دینا ہے، اچھے طریقے سے کیا جائے۔ اچھے طریقے سے کیے ہوئے کام کی بڑی اہمیت بڑھتی ہے، ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر ہر چیز آدمی کے دل میں حوصلہ اور کام کی دلچسپی پیدا کرتی ہے، کام میں لگن ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جس میں اخلاص ہو اور اسے اچھا کر کے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اس کی ایک الگ ہی ویلیو ہوتی ہے، اس کی ایک الگ ہی پہچان ہوتی ہے، اس کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ کام کو خوب سے خوب تر کیا جائے۔ کسی صاحب علم اور تجربے کار سے رہنمائی لے کر کام کرنے کا طریقہ معلوم کر کے، ہدف متعین کر کے۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، عیسوی سال شروع ہو رہا ہے، اس میں اہداف بنائیں کہ اس سال ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے۔ تو جب تک کہ گولز نہیں ہوں گے، زندگی کی لائف میں گول نہیں ہوں گے، اچیومنٹ کا ایک عنصر نہیں ہوگا ہمارے اندر، ہمارے پاس ایک ڈیڈ لائن نہیں ہوگی کہ اتنے عرصے میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس چیز کو اچیو کرنا ہے، یہ ترتیب ہوگی کام کی، تو آپ دیکھیے کام ہوگا ہی نہیں کبھی بھی۔ لیکن جب ایک ترتیب بنا لی جائے گی، ایک اچیومنٹ کا سوچ لیا جائے گا، ایک ہدف بنا لیا جائے گا، کوئی گول سیٹ کر لیا جائے گا اپنی لائف کا، تو وہ اچیو کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے عمدہ اور پسندیدہ عمل مانگنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو قول، جو عمل، جو نیت ہے اور جو ہدایت آپ کو پسند ہو، آپ کی رضامندی کا ذریعہ ہو، اسے اختیار کرنے کی مجھے توفیق بخش دیجیے۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ سے اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ میری ذات سے جو کچھ بھی صادر ہو، خواہ وہ قول ہو، عمل ہو، نیت ہو، راہ راست پر چلنا ہو، آپ کی رضامندی کے مطابق ہو، آپ ہی مجھے اس کی توفیق دیں، کیونکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہر چیز میں قادر ہیں۔ تو نصیحت کیا ہے؟ عمل میں حسن و خوبی پیدا کرنے کی 2 عملی تدابیر ہیں۔ اپنے عمل میں حسن و خوبی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اعمال و معاملات کے بارے میں حساب ہوگا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا نا۔ تو جو عمل میں کر رہی ہوں، جو معاملات میں کر رہی ہوں، اس کے بارے میں بھی مجھے حساب دینا ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جب یہ بات مد نظر ہوگی تو آدمی اپنی ذمہ داری صحیح طور پر انجام دے گا نا، ڈر ہوگا نا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ کوئی عبادت کریں گے، عبادت کو آداب، شرائع، سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، معاملات میں بھی یہی سوچوں گی تو ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے، خیانت سے بچیں گے، دیانت داری سے کام کریں گے، عہد کی پاسداری کریں گے، سستی کاہلی، کام کو ٹالنے ٹرخانے سے بچیں گے۔ دوسری چیز اپنے اعمال اور معاملات میں خوبی پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس میں پابندی ہو،
اس سے کام اور عمل میں پختگی پیدا ہوتی ہے، کبھی کرنے اور کبھی نہ کرنے والا معاملہ نہ ہو۔ تو اگر ہم پچھلے تینوں دروس کا یعنی 4، 5، 6 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کا تذکرہ کریں تو تینوں دروس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو عمل اللہ کو مطلوب ہے اس کے لیے تین چیزیں ہیں: اخلاص کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، عمل عمدگی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ہمیشگی ہو، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو، تھوڑا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ، سنت طریقے کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ مسلسل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے۔ نفلی عبادت ہے، کسی کے ساتھ مدد ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے، مستقل بنیادوں پر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔